نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. دنیا میں دو چیزیں بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ایک ہے ذرائع ابلاغ اور دوسرے ہیں وسائل حمل و نقل. وسائل حمل و نقل ابھی کہیں پر پڑھا میں نے, مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے, کہ یہ دو چیزیں دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. ذرائع ابلاغ کہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام پہنچانے کے وسائل اور ذرائع, یہ دنیا میں اس کو تیز سے تیز اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی میڈیا اور ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا. جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ اب آپ صرف اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوست احباب ہی کو پیغام اسلام دینے پر اکتفا نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو اب آگے بڑھ کر اس پیغام کو, چونکہ پورا مکہ وہاں پر رہنے والے قریش تھے, اس کے مختلف چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں جو مختلف ناموں سے جانی جاتی تھی, تو سب ہی آپ کے اقربین تھے. اس لیے قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر آپ نے اس وقت کا سب سے اپڈیٹ اور اس وقت کا سب سے مؤثر ذرائع ابلاغ اور میڈیا استعمال کیا. اور وہ کیا میڈیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے. یہ اس زمانے کی میڈیا تھی, اس زمانے کے ذرائع ابلاغ تھے, اور اس پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا سوال کیا کہ لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ تو سب نے کیا کہا کہ نہیں, اب آپ الصادق الامین ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر ہے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم ضرور مانیں گے, اس لیے کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ اس زمانے کے ذرائع ابلاغ تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ استعمال کیا. اسی لیے سر کی اسپیچ میں ابھی ایک دن بہت اچھی بات سر نے کہی. آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اپنا کردار اور اپنے اخلاق رکھے. جب لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ صادق الامین ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا, تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ یہ آدمی اپنے مفاد کے لیے ایسا کر رہا ہے, اس کو کرسی چاہیے, اس کو مال چاہیے, اسے دولت چاہیے. اگرچہ بعد میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ان کے, مگر اس کے باوجود بھی آپ کا جو طریقہ تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی ذات اور اپنے کردار کو درست کر کر پیش کرتا ہے تو وہ آدمی ضرور اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں, تو ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے کردار کو درست کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے ذرائع ابلاغ میں سے ایک اہم ترین ذریعہ کیا تھا؟ وہاں پر میلے لگتے تھے, سوق عکاظ وغیرہ بازاریں لگتی تھی. تو آپ ان بازاروں میں جا کر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے تھے. یہ اس زمانے کے کیا تھے؟ میڈیا اور اس زمانے کے وسائل تھے, جہاں پر جا کر آپ تو اپنے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے
اس زمانے کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے تھے ان تمام ذرائع کو آپ نے کیا کیا؟ استعمال کیا. اب ہمارے زمانے میں چونکہ ذرائع ابلاغ یہ بہت ہی زیادہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں، تو ہمارے لیے اپنی بات کو پہنچانا بہت آسان ہے، لیکن آدمی اپنی بات کو لوگوں تک کب پہنچائے گا؟ اس وقت پہنچائے گا جب اس کے پاس اپنی بات پہنچانے کا سلیقہ ہوگا. اگر آدمی کے پاس اپنی بات کہنے کا سلیقہ ہی نہیں، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی، اور تیسرے نمبر پر کیا کہا؟ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو سب سے پہلے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. کیا مطلب اس کا؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے کانفیڈنس مانگا. سر کہتے ہیں نا کانفیڈنس کی سواری پر سوار ہونا، تو کانفیڈنس ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دعا میں کیا مانگا اللہ سے؟ رب اشرح لی. رب شرح صدر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کانفیڈنس. آج کی زبان میں کیا کہیں گے اس کو؟ کہ میں جو بھی بات کہوں میری بات پر مجھے خود اعتماد ہو، مجھے خود اطمینان ہو. اور جب آدمی کو خود اپنی بات پر اطمینان ہوگا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، قرآن بھی کہتا ہے نا کہ اللہ جس کے سینے کو منشرح کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اللہ سے کانفیڈنس مانگا رب اشرح لی صدری. دوسرے نمبر پر ویسر لی امری، کیونکہ انسان کو کانفیڈنس آنے کے بعد تکبر آنے کا خطرہ ہوتا ہے. کس کا خطرہ ہوتا ہے؟ آئی ایم سم تھنگ. آپ کے سامنے تو انگریزی بولنی پڑتی ہے نا، اب تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کچھ ہوں. تو فوراً کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو تو آسان کر. کہا کہ مجھے کانفیڈنس آنے کے بعد بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس وقت کامیاب ہوں گا جب تو میری مدد کرے گا اور تو میرے لیے اس کام کو آسان کرے گا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سورہ طٰہٰ میں اس چھوٹی سی آیت کو پیش کر کر ایک طریقہ سکھایا کہ ایک کامیاب مبلغ، ایک کامیاب داعی اور ایک کامیاب وارث انبیاء کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے. اور تیسرا وصف کیا بیان کیا؟ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے. مجھے کانفیڈنس بھی ہو، آپ میرے لیے آسان بھی کریں، لیکن میرے پاس زبان ہی نہ ہو، میں بول ہی نہیں سکتا، اپنے معافی ضمیر کو ادا ہی نہیں کر سکتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں تک پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ اس لیے کہا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میں اس طرح سے بات کروں کہ میری بات لوگ سمجھ سکے. قربان جائیے اللہ کی اس کتاب پر کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں یفقہوا قولی کہا. اور آپ جانتے ہیں فہیم یفہمو اس کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں سمجھنا. تو قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا یفہمو قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، لیکن نہیں، کیا کہا؟ یفقہوا قولی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فہیمہ کے معنی سرسری سمجھنا اور فقوہ کے معنی گہرائی کے ساتھ سمجھنا، پورے طور پر سمجھنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری زبان کو، اس کی لکنت کو ختم کر کر اس میں ایسی طاقت عطا فرما، ایسی تاثیر عطا فرما کہ سامنے والا میری بات کو گہرائی کے ساتھ پوری پوری سمجھ جائے، سامنے والا میری بات کی فقاہت اسے حاصل ہو جائے. یفقہوا قولی. تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ زبان کا سیکھنا یہ وارثین انبیاء کے لیے جس زمانے میں جو زبان ہے اس زبان کا سیکھنا وارثین انبیاء کے لیے ضروری ہے. میرے ذہن میں کچھ بھی تھا نہیں آپ کے سامنے بیان کروں، میں صرف سر سے بات ہوئی تو میں نے کہا رزلٹ بیان کر دوں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں اچھا جذبہ ہوتا ہے تو متکلم کی زبان پر اچھی بات آ جاتی ہے. تو میرے ذہن میں کچھ تھا نہیں، اچانک ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پوری دعا سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے
کہ ایک کامیاب داعی کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری کہ ہم زبان کو سیکھیں اور ایسی سیکھیں کہ سامنے والا ہماری زبان، ہمارے پروننسیشن، ہماری ادا، ہمارے سینٹنس کی ادائیگی، ان تمام چیزوں سے ایسا متاثر ہو کہ ہماری بات اس کے دل کے نہا خانے میں جگہ پالے، اس کے دل کے نہا خانے میں کیا کر لے؟ جگہ پالے۔ تو اس لیے آپ جس مشن سے جڑ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا مشن نہیں، ہم جس مشن سے جڑ رہے ہیں وہ کون سا مشن ہے؟ وہ مشن ہے اسلام کا آفاقی پیغام، جو آج کے زمانے کے ہر انسان کے دل کی آواز ہے۔ وہ بول نہیں سکتا ہے، لیکن آج چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کو امن کی تلاش ہے، اور امن سوائے سایہ اسلام کے اور کہیں پر نہیں مل سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے۔ تو ہمارے سامنے دو چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج تو یہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں انگریزی زبان کو سیکھ کر اس کا سلجھے ہوئے انداز میں جواب دینا، اور دوسرا اسلام کی جو صحیح باتیں ہیں ان باتوں کو مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچانا۔ یہ دو بڑے بڑے چیلنج ہیں، اور ان دونوں چیلنجز کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک زبان پر قدرت، تکلم پر قدرت، اور دوسری قلم پر قدرت۔ تو آپ یہ ساری تیاریاں اسی لیے کروائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اپنے ذہن کو محنت کا عادی بنائیں اور مکمل طور پر جڑ جائیں۔ الحمدللہ نتائج اچھے ہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو بچے رکے ہوئے ہیں ان میں بڑی تعداد میں عربی اول کے طلبہ ہیں، 200 سے زیادہ عربی اول کے 250 طلبہ ہیں تقریباً۔ اور وہ طلبہ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے دوسرے مدرسوں سے یا جہاں سے بھی حافظ ہو کر آئے ہیں، اور وہ انگلش کی ABCD بھی نہیں جانتے تھے، بڑی تعداد ان طلبہ کی ہے۔ تو اس لیے ان طلبہ نے بھی الحمدللہ اچھا پرفارمنس کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے طلبہ ہیں ان کا بھی رزلٹ اچھا رہا۔ یعنی کل ملا کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اباؤٹ 70% جو ہے وہ تقریباً 35 سے 40% رزلٹ ہمارا وہ ہے، جو 40% تک کا رزلٹ وہ ہے جو 70% سے زیادہ ہے طلبہ نے حاصل کیا۔ تو ہم اس سے مایوس نہیں ہیں، بلکہ ہم اس سے خوش ہیں کہ الحمدللہ اتنی کم مدت میں آپ نے محنت کی، رات دن ایک کیا، اور اتنا اچھا آپ نے پرفارمنس پیش کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کرنے کے لیے جس محنت کے سلسلے کو آپ نے جاری رکھا ہے اسے اسٹاپ نہیں کرنا ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ اسے اخیر تک کیا رکھنا ہے؟ باقی رکھنا ہے۔